فاتحہ. باواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال في القرآن المجيد وأوحينا إلى أم موسى. صلوات دیجیے گا محمد. عزیزان گرامی، بزرگان قوم ملت، ذکر ان بابرکت شخصیتوں کا کہ جن کے ذکر کے لیے کم از کم آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان ہو، طہارت کے سانچے میں ڈھلا ہوا بدن ہو، فکر کا طائر کوثر کے سائل پر بیٹھ کر وضو کر رہا ہو، اور کعبہ چھت کے دل پر لسان اللہ کے دہن سے نکلی ہوئی لعاب دہن کی فواریں پڑ رہی ہو، اور 14 میں سے کسی ایک کا ہاتھ تائید کے لیے پشت پر رکھا ہو، تو ذکر محمد و آل محمد کیا جائے. صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف. دیکھئے یہ کون پروردگار ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ وہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے بطن مادر میں انسان کی حفاظت کی. یہ وہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے پرندوں کو فضا میں اڑنے کی قوت عطا کی. یہ وہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے یوسف کو حسن و جمال دیا. اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس نے اپنے نور سے ایک علی بنایا اور ہمارے دلوں میں ڈال دیا. اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس نے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کا موقع دیا. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اس نے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کا موقع دیا. اب کوئی میرا بھائی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا کہ جنت نما ماحول میں بیٹھنے کا موقع دیا؟ تو روایت آپ کے نظر کر رہا ہوں. جناب سلمان مسجد میں ہیں. رسول خدا آنے کے بعد کہا میں سلمان اور فضہ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. کیا کہا؟ میں سلمان اور فضہ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اب جناب سلمان نے ادھر دیکھا، جناب سلمان نے ادھر دیکھا، جدھر نظر آتے تھے چہرے لٹکے ہوئے نظر آتے تھے. جناب سلمان نے سوچا چلو اس سے ہی بات کی جائے جس کا نام آیا ہے. جناب سلمان چلے، بیت اللہ کو چھوڑا، بیت علی پر آئے. آنے کے بعد دق الباب کیا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اگر کوئی دق الباب کرتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کون؟ اندر سے کیا آواز آتی ہے؟ کون؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے دروازے کے اس پار کون ہے، دروازے کے اس طرف کون ہے. جناب سلمان نے جیسے ہی دق الباب کیا اندر سے آواز آئی سلمان کیا ہو؟ تمہیں جنت مبارک ہو. کا سلمان جنت تمہیں مبارک ہو.
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف. دیکھیں یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ جب عورت اپنے کردار کی بلندی پر فائز ہو جائے تو پھر اللہ کو بھی کہنا پڑتا ہے ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف. تو دیکھیے گا وہ ماحول تھا جب عورت کو انتہائی پست سمجھا جاتا تھا، انتہائی ذلیل سمجھا جاتا تھا. اگر گھر میں بیماریاں ہیں تو اس عورت کی وجہ سے ہے، اگر گھر میں کوئی پریشان ہے تو اس عورت کی وجہ سے. لیکن واحد مذہب اسلام ہے جس نے اگر اسلام میں جس میں اگر عورت کے پاس تقویٰ ہے تو اسے بھی عزت دی، اگر تقویٰ مرد کے پاس ہے تو اسے بھی عزت دی. خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو نعرہ لگاتے ہیں اما عورت کو تو اسلام نے آزاد نہیں رکھا، اما یہ اس کی آزادی کی بات ہے کہ اس پر پردے کو واجب کر دیا، اس پر پردے کو واجب کر دیا. جمعہ دینے جا رہا ہوں سنیے گا، اس کے اوپر پردے کو واجب کر دیا. اسلام نے عورت کو نگینہ سمجھا ہے، ہیرو سمجھا ہے. ہیرو صندوق میں پوشیدہ رکھے جاتے ہیں. کہیے گا محمد والے محمد کا. ہیرے صندوق میں پوشیدہ رکھے جاتے ہیں. تو پروردگار عالم کہتا ہے ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف. وحی تو ایک بندے سے بندے کی طرف نہیں ہوتی. ابھی میں نے کسی سے کہا یہ وحی نہیں ہوتی. وحی ہوتی ہی وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اپنے بندے کی طرف ہو. تو وہ بندہ کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا بلند ہوگا جس کے اوپر وحی ہو رہی ہے. اور رسول خود کہتے ہیں میں تم جیسا بشر ہوں لیکن تم پر وحی نہیں ہوتی، مجھ پر وحی ہوتی ہے. تو اب یاد رکھیے گا جو یہ کہتا ہوا دکھ جائے کہ نبی ہم جیسے، نبی ہم جیسے، تو یاد رکھیے گا وہ عربوں کی طرح جاہل ہے. وہ عربوں کی طرح جاہل ہے. تو پروردگار قرآن میں بھی آیا کہ میرا رسول بولتا ہی وحی کے ذریعے ہے. تو جو امتیاز پروردگار نے وحی کے ذریعے نبی کو دیے، اگر عورت مقام عزت پر فائز ہو کر اپنے کردار کو بلند کر لے تو پھر پروردگار کو کہنا پڑتا ہے ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف. کس ماحول میں وحی کی؟ جب 70,000 بچے فرعون نے قتل کرا دیے. کس لیے قتل کرتا ہے؟ تاکہ جناب موسیٰ پیدا نہ ہو پائے. کیا جناب موسیٰ کی ولادت کو فرعون روک پایا؟ 70,000 بچے قتل کرا دیے لیکن جناب موسیٰ کی ولادت کو نہ روک سکا. جناب موسیٰ کی ولادت ہو گئی. اب جملہ آپ کے نظر کر رہا ہو جب اس دور کے فرعون سے جناب موسیٰ کی ولادت نہ رک سکی تو کیا اس دور کا فرعون ظہور مہدی روک سکتا ہے؟ اس دور کا فرعون ظہور امام مہدی روک سکتا ہے؟ جناب موسیٰ کے زمانے سے پہلے ظلم ہوا بچوں پر، بچوں کو مارا گیا. 70,000 بچے قتل کر دیے تاکہ جناب موسیٰ پیدا نہ ہو سکے. نبی کے زمانے سے پہلے ظلم ہوا بچیوں پر، زندہ درگور کر دیتے تھے، دفنا دیتے تھے، گلا گھونٹ کر مار دیتے تھے. جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو یہ جنگلوں میں جا کر چھپ جاتا تھا اور سوچتا تھا مجھ سے ذلت والا کام ہو گیا، اب مجھے کوئی عزت دار نہیں سمجھے گا، مجھ سے بہت بڑا ذلت کا کام ہو گیا. تو اس نے عزت کس چیز کو سمجھا؟ لڑکی پیدا نہ ہونے کو عزت سمجھا. کچھ رسم و رواج ایسی ہوتی ہے کہ جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا لیکن لوگ اس کو اپنانے میں اپنی عزت سمجھ لیتے ہیں. لوگ اس کو اپنانے میں اپنی عزت سمجھ لیتے ہیں. تو بتائیے لڑکی کو زندہ دفن کرنے میں کون سی عزت تھی؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے. اگر کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہو جائے تو لڈو بانٹے جاتے ہیں، اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو چہرہ اتر جاتا ہے. اور اگر وہ بچی آپریشن سے ہو جائے یہ تو اور مصیبت ہے. اجی اگر آپریشن سے ہی ہونی تھی تو یہی کیوں ہوئی؟ تو جو جہالت پہلے تھی
وہی جہالت آج بھی ہے۔ آج جب جناب موسیٰ کے زمانے میں ظلم ہوا بچوں پر تو اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، جب ظلم ہوا نبی کے زمانے میں بچوں پر تو اللہ نے موسیٰ کو بھیجا۔ آج کا زمانہ ایسا ہے، نہ یہ بچی کو چھوڑتا نہ بچے کو چھوڑتا، تو عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسا آئے جو موسیٰ کا بھی وارث ہو، فقر موسیٰ کا بھی وارث ہو۔ موسیٰ کا بھی وارث ہو۔ ابھی کامران بھائی نے نعرہ لگایا تو ایک شعر سن لیجئے۔ حقیقتوں کو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا، حقیقتوں کو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا، غم حسین کے ایسا گنا نہیں سکتا، اور جس کی ماں نے کبھی دل سے یا علی نہ کہا وہ کلا تو دور نعرہ لگا نہیں سکتا۔ صلوات بھیجے گا محمد والے محمد کو۔ انہوں نے عزت کس چیز کو سمجھا؟ لڑکی پیدا نہ ہونے کو۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں بچے قتل ہوئے کس وجہ سے؟ ڈر خوف۔ ادھر بچیاں قتل ہوئی کس وجہ سے؟ بھوک مری فقیری۔ قرآن کہتا ہے کہ کبھی اپنے بچوں کو خوف یا بھوک مری کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بھی رازق ہم ہیں اور تمہارے بھی رازق ہم ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کے رزق کے ذمہ دار ہمیں نہیں۔ قرآن کہتا ہے جو تمہارا رازق ہے وہی ان کا رازق ہے۔ بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ جو تمہارا رازق ہے وہی ان کا رازق ہے۔ تو جناب موسیٰ کے زمانے میں ظلم ہوا بچوں پر، نبی کے زمانے سے پہلے ظلم ہوا بچیوں پر۔ پروردگار کیا کہتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف۔ دیکھیں جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اب جب جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی تو ایک دائی آئی۔ اس وقت کا علم اتنے عروج پہ تھا کہ پیر کے قدم دیکھ کر بتا دیتی تھی کہ یہ حاملہ ہے یا نہیں۔ اس وقت کا ایسا علم تھا کہ پیر دیکھ کر بتا دیتی تھی۔ اب وہ دائی آئی گھر میں، آنے کے بعد دیکھا ماں کی آگوش میں بچہ ہے۔ دیکھنے کے بعد سوچا کہ اس کو قتل کراؤں گی، ابھی میں جا کے فرعون سے بتاؤں گی اور اس بچے کو قتل کراؤں گی۔ ابھی جناب موسیٰ نے اس کی طرف دیکھا، جملے کو پلٹ کر کہہ دوں، نبوت کی آنکھوں نے اس کی طرف دیکھا، اس کے دل میں محبت اتری، اترنے کے بعد کہنے لگی اس بچے کو قتل نہیں کرا سکتی، یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، اس بچے کی حفاظت کرنا۔ میں فرعون سے جا کر کچھ نہیں کروں گی، میں فرعون سے جا کر کچھ نہیں کروں گی، ابھی بھی نہیں سمجھے، میں فرعون سے جا کر کچھ نہیں کروں گی۔ ظالم بنا کر بھیجنا تمہارا کام ہے، ظالم کو محافظ بنانا۔ اس نے کہا کہ اس بچے کو میں قتل نہیں کرا سکتی، اس بچے کی حفاظت کرنا۔ دیکھو ظالم بنا کر بھیجنا تمہارا کام ہے، اسی ظالم کو محافظ بنانا ہمارا کام ہے۔ تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ،
ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف. دیکھیں گا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی اور آ کر کہتا ہے یا امام میرے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے اور سر جھکا رکھا ہے. امام نے کہا سر اٹھا کر کہو کیا ہوا. اما اس کو سمجھ میں نہیں آتا, نہ بچہ پیدا ہوا تیری طاقت کی وجہ سے, نہ لڑکا پیدا ہوا تیری مردانگی کی وجہ سے, نہ بچی پیدا ہوئی تیری طاقت کی وجہ سے. یہ تو اس پروردگار کا کرم ہے کہ وہ کبھی تیرے گھر میں رحمت بھیجتا ہے, کبھی نعمت بھیجتا ہے, کبھی رحمت بھیجتا ہے, کبھی نعمت بھیجتا ہے. تو اب اس دائی نے کہا کہ میں اس بچے کو قتل کراؤں گی, اس بچے کو قتل کراؤں گی. اب جناب موسیٰ نے اس کی طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد جب جناب موسیٰ کی نظریں اس کی طرف گئی تو اس نے سوچا کہ اس بچے کو قتل نہیں کراؤں گی, اس بچے کی حفاظت کرنا, میں فرعون سے جا کر کچھ نہیں کہوں گی. اب یہ باہر نکلی, جیسے ہی گھر کے باہر آئی تو فرعون کی فوج کھڑی تھی. انہوں نے کہا کیا ہوا, کیا رہا؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا آپ تو کسی سے باتیں بھی کر رہی تھی اور بچے کے رونے کی بھی آواز آ رہی تھی. کہا کچھ نہیں ہے, بس ایسے ہی. کہا آپ تو ہم سے بچ کے بھی جا رہی تھی. کہا نہیں. اب اتنا کہنا تھا, وہ فوج جو باہر تھی وہ اندر تشریف لائی. اب جناب موسیٰ کی بہن نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا اماں بھائی کی حفاظت کرو, اماں بھائی کی حفاظت کرو. اب جناب موسیٰ کی والدہ نے یہ سنا. سننے کے بعد تندور روشن تھا, جناب موسیٰ کو تندور میں رکھا اور تندور کا ڈھکن بند کر دیا, تندور کا بند کر دیا تندور. اب ساری فوج آئی. آنے کے بعد پورے گھر میں دیکھا جناب موسیٰ نہیں ملے. میں کہوں پروردگار عالم, جب جناب موسیٰ کے انگارہ لگا تو جناب موسیٰ جل گئے, لیکن جب جناب موسیٰ کو تندور میں رکھا گیا تو جناب موسیٰ کو کچھ نہیں ہوا. عجب نہیں میرے معبود کا جواب آئے, نادان تو نہیں جانتا, ہم کبھی جلا کر بچاتے ہیں, کبھی ہم جلا کر بچاتے ہیں, کبھی ہم نہ جلا کر بچا لیتے ہیں, کبھی ہم جلا کر بچاتے ہیں اور کبھی نہ جلا کر بچا لیتے ہیں. اب جناب موسیٰ تندور کے اندر ہے, پوری فوج آئی, دیکھنے کے بعد جانے لگی. اب یہاں پر بھی خدا چیلنج کر رہا ہے کہ دیکھو جب تمہیں ایک گھر میں موسیٰ نہ مل سکے تو اس کائنات میں تم مہدی کو کیسے ڈھونڈو گے, اس کائنات میں تم مہدی کو کیسے ڈھونڈو گے. اب یہ فوج چلی, باہر نکلی. نکلنے کے بعد ماں پریشان ہوئی کہ میں نے بچہ کہاں رکھ دیا. اب جناب موسیٰ نے گریہ کرنا شروع کیا. میں نے ہاتھوں کو جوڑا, میں نے جوڑنے کے بعد کہا یا موسیٰ جب تک فوج گھر میں تھی تو آپ نے گریہ نہیں کیا, جیسے ہی فوج باہر چلی گئی آپ نے گریہ کرنا شروع کر دیا. عجب نہیں جناب موسیٰ کا جواب ہے, نادان تو نہیں جانتا, نادان تو نہیں جانتا. ایک نبی کا علم بچپن میں بھی اتنے عروج پر ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہاں ہنسنا ہے, کہاں رونا ہے. ہمارے صابر کے بڑھاپے سے تو اچھا ہے جس کو یہی نہیں پتا کہاں رونا ہے, کہاں ہنسنا ہے. صلوات دیجیے گا محمد والے محمد پر. اب پروردگار کیا کہتا ہے, ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف. بس عزیزان گرامی, میں نے اپنی مجلس کو تمام کیا. آپ نے وہ صدا بھی سنی جو کربلا میں 10 محرم کی گونجی, جس میں پروردگار نے کہا یا ایھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف, تیرا رب تجھ سے راضی ہو گئے. آپ نے 10 محرم میں امام حسین کے مسائل بھی سنے, آپ نے مولا عباس کے بازو کٹتے ہوئے بھی سنے, آپ نے مولا عباس کی شان جدا ہوتے ہوئے بھی سنے, آپ نے مسائل سنے جناب قاسم کا لاشا پامال ہوا, آپ نے یہ بھی سنا شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگائی گئی. ہاں عزیزان گرامی, یہ مہینہ بھی غم کا مہینہ ہے.
آج اس امام کو پرسا دینا ہے کہ جس کی 4 برس کی بیٹی قید زندان میں گزر گئی ہو. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. عزیزان گرامی، جانتے ہو امام حسین نے کہا اے پروردگار عالم مجھے ایک بیٹی دے دے جس کا نام میں سکینہ رکھوں. جانتے ہو سکینہ کیا ہوگا؟ کیونکہ جب جناب سکینہ امام حسین کے سینے پر سوتی تھی تو امام حسین کو بڑا سکون ملتا تھا. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. عزیزان گرامی، جب امام حسین کے سینے پر جناب سکینہ سوتی تھی تو امام حسین کو بڑا سکون ملتا تھا. عزیزان گرامی، وہ وقت بھی آیا کہ جب بیویوں کو قیدی بنا کر لے کر چلا گیا. ایک جگہ پر ایک شہزادی آئی، ایک کنیز آئی. آنے کے بعد کہا بی بی یہ کچھ صدقہ ہے، اس کو کھا لیجئے گا اور ہمارے حق میں دعا کر دیجئے گا. شہزادی کو جلال آیا. جناب سکینہ کہتی ہے کیا تجھے معلوم نہیں ہے ہم اہل بیت کے گھرانے سے ہے، ہم پر صدقہ جائز نہیں ہے. عزیزان گرامی، وہ پھر گھر میں گئی. جانے کے بعد کھجوریں لے کر آئی. کہنے لگی شہزادی یہ کھجوریں نذر کی ہے، ان کو کھا لیجئے اور میرے حق میں دعا کر دیجئے. شہزادی نے کہا پتہ تیری دعا کیا ہے؟ کہا شہزادی میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر تجارت کے لیے باہر گیا ہے، اس کے لیے دعا کیجئے گا کہ وہ صحیح سلامت گھر پر واپس آ جائے. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. عزیزان گرامی، کہ وہ صحیح سلامت گھر پر واپس آ جائے. دوسری دعا بھی بتائی گئی. تیسری دعا جانتے کیا بتائی گئی؟ تیسری دعا بتائی شہزادی، تیسری دعا یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ یتیم ہیں اس طریقے سے میرے بچے یتیم نہ ہوں. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ شہزادی کو جلال آیا. شہزادی نے کہا اما پزا، اے بی پزا، اے اما پزا، میں نے سنا ہے جب جناب صالح کی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا تو اس کا ایک بچہ تھا جس نے پہاڑ پہ جانے کے بعد بددعا کی تھی اور کہا تھا پروردگار اس قوم پر عذاب نازل فرما. کیا میرا مقام اس اونٹنی کے بچے سے زیادہ نہیں ہے؟ شہزادی سمجھ گئی جناب سکینہ جلال میں ہے، جناب سکینہ جلال میں ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے بیٹا سکینہ دیکھو اگر تم بددعا کرو گی تو ایک چیز یاد رکھ لینا، یہ تمہارے بابا کا سر ہے، کبھی تمہارے بابا نے کسی کے لیے بددعا نہیں کی. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے اے کنیز یہ لے اپنی کھجور، میں تیرے لیے دعا کر دوں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضاء و تسلیم الام. پروردگار عالم تجھے واسطہ 4 معصومین کا ہم نے جو یہ مختصر سی عبادت کی ہے اس کو قبول فرما. میرے معبود ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما. میرے معبود تجھے واسطہ 4 معصومین کا ہماری ماں بہنوں کو بھی فاطمہ زہرا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم تجھے واسطہ جناب علی اصغر کا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما. پروردگار عالم تجھے واسطہ 4 معصومین کا پروردگار آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے غلاموں میں ہمیں شمار فرما. ماتم حسین حسین.